بڑے بڑے گناہ کے کام کیے جاتے ہیں. کچھ تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ شراب پینے کا گناہ، زنا کرنے کا گناہ اور اس کے علاوہ بہت ساری برائی اور بہت ساری خرابیوں کا کام کچھ لوگ پہلی مرتبہ آگے والی رات ہے کسی رات کرتے ہوئے نظر آئے. تو آج اسی مناسبت سے میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے، آج کا جو سبجیکٹ ہے، آج کا جو موضوع خطاب ہے، یہ عیسائیوں کا جشن اور یہود و نصارہ کی پیروی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے خرابی اور برائی کے کام یہود و نصارہ کی پیروی اور ان کی تقلید میں کیے جاتے ہیں. آئیے سب سے پہلے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا اس کا ترجمہ آپ سن لیں. پروردگار عالم نے مقدس کلام کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اب یہاں خطاب ایمان والوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم اسلام میں پورا مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو. یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. حاضرین گرامی، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ مسلمانوں ضرورت ہے کہ پھر جرار بن جاؤ. مسلمانوں ضرورت ہے کہ پھر جرار بن جاؤ. صدائے وقت ہے پھر پیکرے انسان بن جاؤ. صدائے وقت ہے پیکرے انسان بن جاؤ. اور مساوات و اخوت ہی تمہارا درس عظمت ہے. نسب کی برتری چھوڑو، سبھی ہموار بن جاؤ. مساوات و اخوت ہی تمہارا درس عظمت ہے. نسب کی برتری چھوڑو، سبھی ہموار بن جاؤ. اور مٹانے کو اٹھا ہے پھر، مٹانے کو تمہیں پھر سے اٹھا ہے کفر کا طوفان. خدا را ایک ہو کر آہنی دیوار بن جاؤ. خدا را ایک ہو کر آہنی دیوار بن جاؤ. حاضرین گرامی، نئے عیسوی سال کی آمد ہے اور نئے سال کی آمد کا جشن دنیا بھر میں بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. رقص و سرور اور شراب و کباب کی محفلیں باقاعدہ سجائی جاتی ہیں. رنگا رنگ آتش بازی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. نوجوان لڑکیاں اپنے نامحرم اور اجنبی دوستوں کے ساتھ رات گھر سے باہر گزارتی ہیں. ملک کے جو مشہور مقامات ہیں تو ملک کے مشہور مقامات پر جمع ہو کر سال نو کا استقبال کیا جاتا ہے. الیکٹرانک میڈیا پر ایسی تقریبات کو براہ راست کوریج دی جاتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اہم گزرگاہوں پر، شاہراہوں پر، بڑے بڑے پارکوں، بازاروں اور شاپنگ مالوں کو برقی تنبوؤں سے سجا کر اور بلند آواز سے 31 کی رات میں بلند آواز سے میوزک بجا کر اظہار مسرت یعنی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. مگر میرے عزیزوں، نئے سال کے جشن منانے کا جو یہ انداز ہے، جو یہ طریقہ ہے، آپ توجہ کریں کہ یہ انداز کسی بھی طور پر شرعی و اخلاقی تقاضوں پر پورا نہیں اترتا. یہ جو انداز ہے، یہ مغربی تہذیب کے وہ لوگ، مغربی تہذیب میں جو پڑھ رہے ہیں، جن کی فکر مغربی تہذیب والی ہو چکی ہے، تو مغرب زدہ لوگوں کی فکر اور سوچ یہ بن چکی ہے
اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ فلک بوس عمارتوں میں رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن فلیٹوں میں زندگی گزارتے ہیں، اور اس چند روزہ فانی دنیا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس چند روزہ فانی دنیا کی جو چند روزہ چمک دمک ہے، انہوں نے اسی کو اپنی زندگی کا سب کچھ بلکہ سب سے بڑا سرمایہ سمجھ رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، کم از کم ایک مسلمان کے لیے، حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے کے لیے یہ فکری آزادی مناسب نہیں۔ یہ فکر ان کی ہو سکتی ہے، یہ تو وہ لوگ سوچ سکتے ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو آخرت ہی میں سب کچھ ہے۔ تو برادران ملت، تو 31 کی رات میں جس قدر عریانیت، فحاشی اور بے حیائی، بے غیرتی کا بازار گرم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زمین جسے اللہ والوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے تقویٰ اور طہارت سے آباد کی ہے، اس زمین پر بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد انسان نادم و شرمندہ نہیں ہوتا بلکہ فخر کرتا ہے، اور صبح کو آ کر اپنے ریلیشن میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اس کے متعلقین اور متوسلین و متوسلات میں سے جتنے افراد، جتنے احباب اس کے ہوتے ہیں، وہ اس کے گناہ کو دوہرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے۔ افسوس کب ہوتا ہے؟ افسوس جب ہوتا ہے کہ ہمارے قوم کے وہ نوجوان، ہمارے قوم کے وہ نوجوان جن کو پنج وقتہ نماز جماعت کے ساتھ مساجد میں ادا کرنی چاہیے، جنہیں دین اور اسلام کے قریب آنا چاہیے، علماء اور دانشمند حضرات جو ہیں، جو دینی ذہن و فکر رکھتے ہیں، ان کے قریب میں بیٹھ کر ان سے کچھ اسلام کے حوالے سے، اسلام کے تعلق سے سیکھنا چاہیے، مگر ہمارے قوم کے نوجوانوں کی روش بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ مغربی تہذیب اور مغربی لوگوں کی تقلید میں اس قدر یہ اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو خرابی بھی اچھائی کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بلند آواز سے میوزک بجا کر مسرت یعنی خوشی کا اظہار نوجوانوں کی طرف سے، لڑکیوں کی طرف سے، لڑکوں کی طرف سے اظہار کیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، مگر نئے سال کے جشن منانے کا یہ انداز، آئیے تشریف لائے ماشاءاللہ ہمارے بڑے عزیز مخلص استاد علماء حضرت علامہ مفتی منظور احمد صاحب مصباحی تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت بہت ہی متحرک اور فعال عالم دین ہے۔ ایک زمانے تک انہوں نے ممبئی کی سرزمین پر خدمت انجام دی، اس کے بعد اب الحمدللہ علاقائی لوگوں کی پیاس کو بجھانے کے لیے حضرت اب علاقے میں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ حضرت آج جمعے والے دن تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ میں کچھ وقت حضرت کے لیے بچا لوں گا تاکہ حضرت بھی نصیحت آمیز کلمات سے ان سب کو نوازیں گے انشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح سے نئے سال کے جشن منانے کا جو انداز ہے، یہ کسی طور پر شرعی و اخلاقی تقاضوں پر پورا نہیں اترتا، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، جتنی بھی برائی کی جائے وہ کم ہے۔ حاضرین گرامی، تمام تر صورتحال میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہودی، نصرانی اور مشرکین کے ایسے تمام مذہبی و معاشرتی تہوار، مثلاً کرسمس ڈے، ویلنٹائن ڈے، اپریل فول، ہولی، دیوالی وغیرہ کو، یہ جو غیروں کی مذہبی تہوار ہیں، افسوس جب ہوتا ہے کہ جب نگاہوں نظر پڑتی ہے کہ اپنی قوم کے نوجوان بچے، مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بھی اسی اہتمام کے ساتھ غیروں کے تہواروں کو
مناتے بھی ہیں، خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، تو افسوس ہوتا ہے تو یہودی، عیسائی یا دوسرے قسم کے جو غیر مذہب لوگ ہیں تو وہ جس طرح سے مناتے ہیں وہ تو مناتے ہی ہیں، بلکہ یہ کہہ دوں تو بیجا ہوگا کہ اسلامی ممالک میں بسنے والے اور مسلم گھرانوں میں پیدا ہونے والے کئی پیدائشی مسلمان ان تہواروں، یعنی جو تہوار ہیں جن کا ذکر بھی میں نے کیا، جو غیروں کے تہوار ہیں، مذہبی تہوار ہیں، تو ان تہواروں کے سلسلے میں اس طریقے سے جوش، جذبہ، جوش و خروش کا اہتمام اس طرح سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شاید ہی غیر لوگ ایسا کریں یا ان میں ایسا کرنے کا تصور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ حاضرین گرامی، تو یہود و نصارہ کی پیروی اور اغیار کی تقلید میں یہ اہتمام کسی بھی صورت مسلمانوں کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی عیسائی، پارسی، سکھ یا دوسرے قسم کے غیر مسلموں نے مسلمانوں کی تقلید میں رمضان شریف کے روزے رکھے ہوں، عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کی ہو، عید میلاد النبی منایا ہو، یا ساتھ ہی ساتھ شب معراج یا شب قدر میں عبادتوں کا اہتمام کیا ہو؟ یقیناً آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اور بالفرض اگر دیکھا بھی ہو تب بھی کسی مسلمان کے لیے قطعی صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی مشابہت و پیروی اختیار کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رب کعبہ اپنے مقدس کلام کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء۔ یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو ہرگز دوست نہ بناؤ۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں جو کوئی یہود و نصارہ سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بے انصافوں کو راہ نہیں عطا کرتا، بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔ تو حاضرین گرامی، نئے سال کی آمد پر ان کی پیروی کرنے کے بجائے ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی اور ہمارے علاقے کے ہر فرد کو یہ کرنا چاہیے، ہر فرد کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ سوسائٹی، معاشرے اور علاقے کا ہر فرد اپنا اپنا احتساب کرے، اور احتساب اس انداز میں کرے کہ گزشتہ سال میں نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے، کیا ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں یا میرا پورا سال یوں ہی غفلت اور گناہ کے کام میں، اللہ اور رسول کی نافرمانی میں گزر گیا ہے۔ محترم حضرات، آپ توجہ کریں اور یہ بات اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لیں کہ ایک سال کا گزر جانا در حقیقت ہماری زندگی کا مزید کم ہو رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو دن گزر گیا، جو رات گزر گئی، جو مہینے گزر گئے، جو سال گزر گئے، وہ واپس آنے والے دن بدن ہم اور آپ موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ خود ہی بتائیں کہ سستی اور غفلت اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کم ہوتی ہوئی زندگی پر مسلمانوں کا نادم و شرمندہ ہونے کے بجائے اس زندگی پر خوش ہونا اور مزید گناہوں کا ارتکاب کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو دھاراوی کے غیور مسلمانوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات عقل سلیم کا دامن تھامیں اور نئے سال کی آمد پر رات بھر نوافل کی کثرت کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو قائم کریں، اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کریں اور اپنی آئندہ یعنی آنے والی زندگی کو اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کا آپ مضبوطی کے ساتھ پکا عہد کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ قرآن و حدیث کی سخت ممانعت کے باوجود مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی اور تقلید سے باز نہیں آئیں گے۔ اس بارے میں غیرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا ہے۔ تو مفہوم حدیث میں عرض کرتا ہوں، آقا نے فرمایا
کہ تم ضرور اپنے سے پہلوں کی پیروی کرو گے۔ حضور علیہ السلام نے پیروی کرنے کا انداز بھی بتایا کہ تم ان کی تقلید اور پیروی کرنے میں کس حد تک جا سکتے ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام غیبدار تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، بالش ببالش اور ہاتھ بہاتھ۔ حضور نے فرمایا تم ان کی پیروی کرو گے، اور حضور نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی گو ان کے دل میں گھس جائے، گو یہ سانپ سے تگڑا موٹا ہوتا ہے اور یہ سوراخوں میں بلوں میں رہتا ہے، تو حضور نے بڑی گہری مثال دی کہ ان میں سے یعنی وہ لوگ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جو اسلام سے الگ الگ رہتے ہیں اور جن کا کلچر مغربی کلچر، جن کی تہذیب مغربی تہذیب ہے، تو جن کو اپنا کر ہم اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو یہاں ان لوگوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے اشارہ دیا کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے دل میں گھسا تو تم بھی ضرور گھسو گے، اور اگر ان میں سے کسی نے اپنی بیوی سے سر راہ جمع کیا تو تم بھی سر راہ ضرور جمع کرو گے۔ یعنی ان کی پیروی میں اس حد تک تم گر جاؤ گے کہ چھوٹے سے چھوٹے اور غلیظ سے غلیظ، خبیث سے خبیث فعل کا ارتکاب کرنے سے تم باز نہیں آؤ گے۔ اللہ اکبر۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات سنی غوثیہ جامع مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر داخل احسانات ہوں۔ ہماری مسجد کے اراکین اور ذمہ داران تمام حضرات کے سامنے سے چھوڑی اور ٹوکن لے کر گزرنے آپ تمام حضرات کا خیر فرمائیں۔ حاضرین گرامی، مزید حضور اکرم امام بخاری کی روایت میں یہ بھی اس طرح سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے بعد صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا پہلے لوگوں سے یہود و نصارہ ہی مراد ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے کہا تو اور کون مراد ہے؟ یعنی یہود و نصارہ ہی مراد ہے۔ تو حاضرین گرامی، آج اگر آپ جائزہ لیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج ہم اخلاقی تنزلی کا شکار ہیں۔ ہمارے اعمال و کردار اور رسم و رواج، لباس و پوشاک اور مذہبی رسوم و تہوار میں یہود و نصارہ کے طور طریقے اور عقائد و نظریات کی نمایاں جھلک ہے۔ امت مسلمہ کی اکثریت اخلاقیات اور معاملات کے اعتبار سے حمد بہر مذکورہ اعلیٰ فرمان ذیشان کی مصداق بنتی جا رہی ہے۔ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے جو من میں آیا وہ کرتے چلے گئے، جو جی میں آیا وہ کرتے چلے گئے۔ ہماری قوم کے نوجوانوں نے چادر گا کر ڈھول تاشا بجانا یا گزرگاہوں پر روڈ کو جام کر کے دوسروں کو تکالیف پہنچانا کسی کو انہیں دین سمجھ رکھا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ ڈھول تاشا بجانا یہ لوگوں نے اپنی عادت میں شامل و داخل کر لیا ہے، حالانکہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ یہ سب بیکار کی چیزیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی حضور نے کسی بھی موقع پہ ڈھول تاشا نہیں بجایا ہوگا۔ یہ اس طریقے سے جیسے ہم روڈوں کو جام کر دیتے ہیں، آنے جانے والوں کو دقتیں ہوتی ہیں چادر کے نام پر، گاگر کے نام پر، سندل کے نام پر۔ بتاؤ، مساجد کو آباد کرنے کی فکر نہیں ہے اور خرافاتوں میں پڑھ کر واہ واہی اور مزے لوٹنے کی فکر ہمیں ہے، تو بتاؤ جس قوم کے اندر دینی فکر مردہ ہو جائے، دینی غیرت و حمیت مفقود ہو جائے، جس قوم کے اندر دین کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ سرد پڑ جائے، ٹھنڈا پڑ جائے، تو پھر اس قوم کو تباہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے میری ملت کے نوجوانوں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات ہمیشہ جو زندگی تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، آپ غنیمت جانیں، اس کی قدر کریں، اور زیادہ وقت آپ تمامی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہود و نصارہ کی پیروی یعنی ان کے کلچر، ان کی تہذیب کو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اپنا کر
اسلام سے برگشتہ ہو رہے ہیں، دوری اختیار کر رہے ہیں، اور ان کی تہذیب و ثقافت کا معاملہ مکمل طور سے ان کے ذہن و فکر پر چھا گیا ہے، اس لیے وہ اپنا دھرم، اپنا مذہب، اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین میں، ان کے دھرم میں، ان کے مذہب میں داخل ہو رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان تمام باتوں کے ذمہ دار ہم سب بھی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ان کو دین سے قریب نہیں کیا، ان کو اسلام کے بارے میں نہیں بتایا، ان کو صحابہ کرام کی سیرت، حضور علیہ السلام کی سیرت کی تعلیم نہیں دی۔ ہم نے صرف دنیاوی تعلیم کی فکر کی، اور دنیاوی تعلیم کی فکر کرنے کے بعد جب ہم نے آخرت اور دینی تعلیم کی فکر نہ کی تو ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ آج گھر گھر پریشان، گھر گھر سے شکایتیں آ رہی ہیں۔ تو دین اسلام میں یہود و نصارہ کی پیروی کی ممانعت کے احکام کس قدر سخت ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں کہ صحابہ رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام اور آپ کے بعد ساتھیوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد جب شریعت مسلم یعنی توریت کے بعض احکام جو منسوخ ہو چکے تھے ان کی رعایت کی اور ان پر عمل پیرا رہے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والو اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ صدر فاضل فخر العاصل اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اہل کتاب نے حضرت عبداللہ ابن سلام اور آپ کے بعض اصحاب حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد شریعت مسلم کے بعض احکام پر قائم رہے، مثلا ہفتہ کے دن کی تعظیم کرنا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان کی امت کے لیے یہ لازم تھا کہ سنیچر والے روز وہ شکار پہ نہ جائیں، بلکہ وہ دن ان کے لیے تعظیم کا دن ہوتا تھا، تو خالی شکار کرنا منع تھا، کھانا منع نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا، کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ قرآن کے اندر آیا ہے، تو یہ حکم منسوخ ہو چکا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ سنیچر والے روز مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے، اور الحمدللہ حضور علیہ السلام جو دین لے کے آئے اس میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو حاضر گرامی، تو بعض احکام پر قائم رہے، ہفتہ کے دن کی تعظیم کرتے، اس روز شکار کرنے سے بھی پرہیز کرتے، اور اونٹ کے دودھ اور گوشت وغیرہ کھانے سے بھی پرہیز کرتے، اور یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں تو اسلام میں مباح ہیں یعنی جائز ہیں، ان کا کرنا ضروری نہیں ہے، اور تورات میں ان سے اجتناب لازم کیا گیا ہے، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں اور شریعت مسلم پر عمل بھی ہوتا ہے۔ اس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو، یعنی تورات کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں، اب ان پر عمل نہ کرو، حضرات گرامی باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن بس میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، اور یہ پیغام آپ تمام حضرات دینا چاہتا ہوں کہ آج ہماری سوسائٹی، ہماری بستی، ہمارا جو علاقہ ہے، گھنی آبادی ہے، کثیر تعداد میں ہم مسلم آباد ہیں، لیکن افسوس جب ہوتا ہے جب پنج وقتہ نماز میں صفوں پر نظر پڑتی ہے، کبھی 2 صف، کبھی 3 صف، کبھی 4 صف، فجر میں کبھی 1.5 صف ہوتی ہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ حاضرین گرامی، جانتے ہو پہلا لاک ڈاؤن گزر چکا، جس کی سختی کا آپ کو اندازہ ہو، کیسا دور تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے رابطہ تھا، گھر کے اندر لوگ گھڑیاں بنایا کرتے تھے، تال میل اور سلام و کلام سے لوگ کتراتے تھے، دور بھاگتے تھے۔ بہت سے وہ حضرات جنہیں نماز سے محبت ہے وہ آتے تھے مسجد کے قریب، لیکن جب دروازے پر اور گیٹ پر نگاہ نظر پڑتی تھی تو مایوس ہو کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر واپس چلے جاتے تھے، اس لیے کہ مسجد کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو رزق کے دروازے نہیں بند کرتا، بلکہ سجدوں کی توفیق چھین لیا کرتا ہے۔ تو سجدوں کی توفیق کا چھن جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات نمازوں کی فکر کریں، اور خاص طور سے آج
کی رات جو آنے والی ہے، آج کا دن گزار کے 31 کی رات آنے والی ہے، جس تعلق سے میں نے کچھ اہم باتیں آپ کو بتائی ہیں، آپ قطعی طور پر ایسی محافلوں میں جس میں بریانیت ہو، فحاشی ہو اور بے حیائی ہو، بے غیرتی کا معاملہ ہو، قطعی طور پر آپ اس میں شریک ہونا تو دور کی بات، آپ اس کے قریب بھی نہ جائیں، اور اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مسجد کے اندر آئے، استغفار کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اپنے آئے ہوئے معزز مہمان